جی السلام علیکم ناظرین، سولوشنز فار پاکستان کی پیشکش ہے، اور دوبارہ سے میں اور ہارون خواجہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ بھی ہیں، جنرل خالد نعیم لودھی۔ اور میرے خیال سے ہارون صاحب، اوور ٹو یو، آپ ان کا تھوڑا سا مزید تعارف بھی کر دیں۔ ویسے تو ہمارے ناظرین جانتے ہیں جنرل صاحب کو، لیکن آپ تعارف بھی کروا دیں۔ اور پہلا سوال جو ہے وہ آپ بھی جنرل صاحب سے کریں، پھر اس کے بعد میرے پاس بھی ایک لسٹ ہے پوری جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جان صاحب، تھینک یو رضا۔ جان صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ آپ کی جی تعریف السلام میں کیا کروں گی، سارا پاکستان آپ کو جانتا ہے آدھی کوئی نہیں۔ دنیا آپ کو جانتی ہے۔ تو ماشاءاللہ جان صاحب ہمارے پرائڈ آف پاکستان آرمی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی ڈیفینس سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، اور ہمارے ان کا دست شفقت ہے ہم پہ، ہم ان سے گائیڈنس بھی لیتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، اور انتہائی سلجھی ہوئی پرسنالٹی ہیں۔ اینڈ جن صاحب آپ کی جائے سے آغاز کریں، لسٹ جی میرے جی پاس السلام بھی ہے۔ علیکم پلیز۔ جی جن صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے ایران کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اس کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ میرے پاس ایک پرسپیکٹو اس کے بارے میں ہے جو کہ ابھی تک میرا نہیں خیال ادھر کم از کم پاکستان اور ایسٹرن میڈیا میں ڈسکس ہوا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلے آپ ذرا کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں، پھر میں اس کو الیبوریٹ کر کے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں وہ اوور آل جو دنیا کے معاملات ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پھر کنسنٹریٹ اس پہ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، کس طریقے سے گزر رہا ہے امریکہ، کس دور میں سے گزر رہا ہے، اور باقی جو ممالک ہیں کیا بھگت رہے ہیں، اور ٹرمپ کا جو فنومنا ہے وہ کیا گل کھلا رہا ہے۔ تو یہ بڑا اس میں گو مگو کا معاملہ پیدا ہو گیا ہے امریکن ذہن میں، کہ وہ اب آئیں کہ نہ آئیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ڈسیپٹیو ہیں ان کے مووز، پہلے بھی ایسے ہوا ہے کہ باتوں میں لگا کے بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ، اور پھر کرنا وہی ہوتا ہے جو انہوں نے کرنا ہے۔ اس دفعہ جو فرق ہے میرے خیال میں وہ تین چار چیزیں میں لسٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تین بڑے اسلامی ملکوں سے جو ریئیکشن آیا ہے، پاکستان، ترکیے، سعودی عربیہ، سعودی عمان اور قطر بھی ساتھ شامل کر لیں، تو وہ تھوڑا سا مانے ہوا ہوگا، کیونکہ ایک تو ایئر سپیس کے بارے میں کہا، پھر پاکستان نے ٹیلی فونک رابطہ بھی قائم کیا ایران کے ساتھ، اور ترکی نے بھی یہ بات کہی، خاص کر قطر نے، اور یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے روس اور چین کا رویہ بھی اس دفعہ تھوڑا سا پہلے کے مقابلے میں مختلف تھا۔ نہ صرف انہوں نے بیانات دیے کہ یہ بڑا خطرناک موو ہو سکتی ہے، بلکہ روس نے تو آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں، چونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں، ایک میڈیشن کی آفر بھی کی ہے بٹوین اسرائیل اینڈ ایران۔ لیکن بہرحال ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل ایسی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جو چیز مانے ہوئی ہوگی، دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید بڑی کوئی ہائی ٹیک ٹرانسفر ہوئی ہے فرام چائنا اینڈ رشیا، اور فرام چائنا ٹو ایران، جس سے وہ جو پہلا حملہ یہ بولتے ہیں جس میں ان کے سارے ڈیفنسز کو یہ نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، وہ شاید ان کو لگا کہ پہلے ویو میں نیوٹرلائز نہیں کر سکیں گے، اور پھر شاید ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید کوئی ہائپر سونک میزائل ہیں جو کہ ان کے آئرن ڈوم کو کراس کر جائیں گے۔ تو اب یہ دوبارہ ری پلاننگ کر رہے ہوں گے یہ سوچنے کی کہ اس کو کیسے کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ان کے جو انوائے ہیں مڈل ایسٹ کے، ان کے پتہ چلا ہے کہ وہ بات چیت کرنے پر آمادہ ہیں، اور جو انہوں نے بات چیت کا ٹاپکس دیے ان میں ایک ہے فسائل مٹیریل۔ انہوں نے کہا ہے جی کوئی 1200 کے جی ہے ان کے پاس، تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو پہلے بھی جب یہ بمباری ہوئی تھی تو میری یہ اسیسمنٹ تھی کہ انہوں نے فسائل مٹیریل اپنا نکال لیا ہے وہاں سے، جہاں پر جتنا بنا ہوا تھا، جتنا بھی افسودہ ہے، میرے خیال 60% تک ہے یا جو بھی ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے 1200 کے جی ہے کہ کتنا ہے۔ تو اب بھی میرے خیال انہوں نے دوبارہ اس کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں مختلف جگہوں پہ منتقل کر دیا ہے۔ تو وہ مین ہدف ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ رجیم چینج تو چاہتے ہی ہیں جو کہ میرے خیال میں نہیں ہو پائے گا۔ تو میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ رجیم چینج اب نہیں ہونے کا، کیونکہ رجیم کے حق میں کافی معاملات جمع ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ رجیم اپنا ایٹیچیوڈ ضرور چینج کرے گا۔ میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ جب یہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا تو یہ جو سختی ہے بہت زیادہ، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ تھوڑی نرمی آئے گی، تھوڑا یہ اوپن اپ ہوں گے،
اور شاید کوئی ایک دو ٹاپ کے جو سلاٹس ہیں وہ تبدیل بھی ہوں. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اب چونکہ پورا ان کو ریویو کرنا پڑے گا بیکاز آف ڈسپرشن آف فسائل مٹیریل, because of whatever has been given to probably given to Iran, and maybe the last thing کہ ہو سکتا ہے کہ ایران نے کوئی ایسا میسج دیا ہو. ایک تو وہ میسج ہے نا جو اوپن ہے, جو انہوں نے کہا جی ہم وہ تمام جو ان کے اہداف ہیں جہاں انٹرسٹ ہے امریکن انٹرسٹ اس پہ ہم اٹیک کریں گے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ کوئی اور پیغام بھی گیا ہے. تو یہ میرا اندازہ ہے ابھی تک. لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ہے, ٹرمپ ہے, یہ سچویشن ہے, کوئی چیز میں حتمی طور پہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. میرا اپنا اندازہ یہ کہ امکانات کم ہو گئے ہیں. جی جی زبردست. تھینک یو جنرل صاحب. بلکہ وہ تو یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کا تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ایک دن وہ کچھ کہتا ہے تو اگلے دن صبح اٹھ کے اس کا مائنڈ چینج ہو گیا ہوتا ہے, کہتا ہے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی. تو لیکن دیکھنا یہ ہے جنرل صاحب کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ واپس جنگ ہوتی ہے یا رجیم بھی چینج ہوتی ہے یا کولیپس ہوتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ تو بڑے سنگین ہوں گے, کیونکہ ایک سائڈ پہ انڈیا کی آلریڈی ہم ایڈورسری ہے, دوسری سائڈ پہ کوئی ایک اسرائیل نواز حکومت ایران میں انسٹال کر دی جاتی ہے, یہاں اندر سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا ایک تھریٹ دکھائی دے رہا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ یہ اس میں دو تین پوائنٹ ہیں میرے ذہن میں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے بہت کم لوگ یہ سمجھتے تھے یا کم لوگ یہ بات کرتے تھے, ہم جیسے جو کہتے تھے کہ جی ہدف پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں اور الٹیمیٹلی انہوں نے اس طرف آنا ہے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ابھی آنے لگی ہے کہ شاید پاکستان کی باری آنی ہی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ملک ہے جو بچ گئے ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ بجائے اس کے کہ ایک ایک کر کے اپنی گردن پیش کریں تو سعودی عربیہ اور ترکی اور پاکستان اور انڈونیشیا انہوں نے آپس میں تھوڑا سا بات چیت شروع کی ہے, ایک دوسرے کے قریب آنا شروع کیا ہے. آئی ہوپ کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے یہ چیز ریئلائز کر لی ہے کہ یہ بات رکنے کی نہیں ہے. اور میں تو بڑے دیر سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ سارا پیٹرن دیکھیں عرب اسپرنگ کا کیا کیا, یہی ہوا نا کہ ہر ملک کی جو پالیٹی ہے اس کو دو ٹکڑوں میں توڑا گیا, بہت زیادہ ان میں بدمزگی پیدا کی گئی, بہت زیادہ زہر گھولا گیا, اور اس کے بعد ان میں کلیش کرایا گیا, سول وار بنائی گئی, اور پھر ایک تیسری طاقت کو اندر داخل کر دیا. یہ جو میں نے پیٹرن بتایا یہ ایک ملک کے ساتھ نہیں ہوا, یہ تمام کے ساتھ ہوا ہے. آپ عراق دیکھ لیں, لیبیا دیکھ لیں, یہ نائجیریا دیکھ لیں, سوڈان دیکھ لیں, سیریا دیکھ لیں, ایوری ویئر دا سیم سٹوری. تو ابھی ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پلے بک چونکہ وہی چل رہی ہے. ہمارے کیس میں ذرا وہ لمبا ان کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک تو ہماری آرم فورسز بڑی اسٹرانگ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, دوسرا وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ, تو ان کو یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یار ان تک کیسے پہنچنا ہے. اسرائیل ول ٹیک دی لیڈ, انڈیا ول بی ود دیم. تو ایک تو یہ بات ہے میرے خیال ہے کہ ہمیں سمجھ جانی چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ چونکہ ان کا پیٹرن یہ ہے کہ یہ پالیٹی کو پہلے ڈیوائڈ کر کے اس کے اندر بہت ڈیپ ٹرنچ گلف پیدا کرتے ہیں, دس دے ڈو تھرو یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے یہ استعمال کرتے ہیں, فیس بک کو, ایکس کو, واٹس ایپ کو گروہ بناتے ہیں, ان کو آپس میں لڑاتے ہیں. آپ تو خیر عمر میں چھوٹے ہیں, ہم نے پہلے بھی دیکھا یار, ہوتے تھے پیپل پارٹی اور نون کی ایک ہی خاندان میں ایک ادھر سے لڑ رہا ہوتا تھا, کبھی ایسے ایک دوسرے کے گریبان نہیں پکڑے تھے جیسے یہ اب پکڑے ہوئے. تو جو ابھی پاکستان میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ پیٹرن سمجھ جانا چاہیے کہ ہم آلریڈی ایڈوانس سٹیج پہ پہنچا دیا انہوں نے ہمیں آرٹیفیشلی, میں یہ میرا دعویٰ ہے, غلط ہو سکتا ہے, افغانستان کے ساتھ آرٹیفیشلی لڑایا ہے, ایک سٹینڈ آف پیدا کیا ہے تاکہ وہاں پر ہمیں پھنسائیں. وہ نہیں ہم پھنسے, اللہ کا شکر ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ ہماری فوج کسی طریقے سے مڈل ایسٹ میں آ جائے تاکہ وہاں پر کوئی سبکی ہو, وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, ہم اس سے بھی ابھی تک بچے ہوئے ہیں. اندر سے ہمیں توڑا ہوا ہے اور ایسے انٹرنچ کیا ہوا ہے معاملہ کہ جب تک یہ ایک دوسرے سے بھڑ نہ جائیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا پاکستان کا. تو پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں عمران خان بھی شامل ہے, پی ڈی ایم بھی شامل ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, جتنی جلدی اس پیٹرن کو سمجھ آئے اتنا اچھا ہے. اور اس کے سد باب کے لیے پھر جو آگے ہم بات کریں گے پھر میں اور اس میں کچھ ایڈ کروں گا انشاءاللہ. جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے.
جی ہارون جی بھائی اس میں آپ رضا میں ذرا ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ذرا لے کر آنا چاہتا ہوں. جن صاحب آپ نے پرسپیکٹو ڈیفenس اینگل سے جی ساری باتیں کی ہیں. میں ذرا ایک اکنامک اینگل سے نا ایک بڑا بالکل ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ریز کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ رضا اور میں ہم لوگ یو ایس کو کافی کلوزلی فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی انٹرنل ڈائنامکس کو بھی ہم تھوڑا بہت سمجھتے ہیں. تو جن صاحب ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ایز فار ایز ان دا یو ایس وہ دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. اور ابھی تک ایز فار ایز اکانومی یو ایس اکانومی از کنسرنڈ اس نے سارے جو اکنامک پنڈتس تھے اس نے ان سب کو جو ہے غلط ثابت کر دیا. اور وہ جو کہتا تھا ابھی تک تو وہ ہو رہا ہے. سو آلدو ابھی کوئی فائنل ڈیسیژن اٹس ٹو ارلی ٹو سے لیکن جو فگرز نظر آ رہے ہیں. سو فار انسٹنس جو تھرڈ کوارٹر تھا اس کی یو ایس میں گروتھ تھی 4.8% جی ڈی پی کی. جن صاحب 4.8%، جس میں 2.8% اکانومی تھی اور 2% ایڈ ہوا اے آئی کی وجہ سے. ابھی یہ جو کوارٹر کلوز ہوا ہے اس کے پروویژنل نمبرز آئے ہیں. یو ایس اکانومی جو کہ 33 بلین ڈالرز کی اکانومی جو ہے وہ 5.4% پہ گرو کی ہے. 5.4%. اس کا گریٹ. مطلب یہ ہوا کہ وہ 1.5 ٹریلین 1500 ارب ڈالر گرو کی ہے. آپ پاکستان کی اکانومی 400 بلین ڈالر ہے. یو ایس اکانومی کی صرف گروتھ جو ہے وہ. اب ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ 5.4% اس لیے ہوئی ہے کیونکہ نومبر میں گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہوا تھا. یہ 7% پہ گرو کرنی چاہیے تھی اینڈ ہی از ایمنگ فار اے گروتھ آف 8% 2026 میں 8%. یعنی کہ 2.5 ٹریلین ڈالر کا صرف انکریز ہوگا. یہ اتنی میسو اس کا مومنٹم ہے. اب کیپنگ ان ویو جن صاحب اس کو وہ میگا جو ہے نا میک امریکہ گریٹ اگین اس کا گول یہ ہے کہ اکانومی کو جو ہے فاسٹ گروتھ پہ لانا ہے. جب اکانومی فاسٹ گروتھ پہ چلتی ہے تو وہ اٹ گیوز رائز ٹو انفلیشن. اب اس نے کیا کیا ٹرمپ نے کہ اس نے انفلیشن کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے آئل کے تھرو. کیونکہ آئل اگر نیچے آ جائے تو وہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے یہ جو گروتھ کی وجہ سے انفلیشنری پریشرز ہوتے ہیں اس کو. سو میگا کا جو گول ہے ٹرمپ کا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ورلڈ کے اندر آئل پرائسز جو ہیں وہ کم آ جائیں. اور اس نے بتا بھی دیا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ یہ $50 تک پہنچ جائیں یا اس سے نیچے. تو 60 کے تو ہوور اراؤنڈ کر رہی ہیں اس وقت. دیٹ از وائی سب سے پہلے ٹارگیٹ تھا وینیزویلا. تو وہ بات کرتے ہیں جیو پالیٹکس اور امریکن بیک یارڈ اور یہ وہ فلانا. ایسی کوئی بات نہیں. اٹ واز اے 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ وہاں پہ آئل کی جو ہے کنٹرول کرنی ہے یو ایس نے, اس کی پروڈکشن اور اس کی جو آگے سیل ہے, کیونکہ جتنا آئل پروڈیوس ہوگا اتنی آئل کی پرائس کم ہوگی. اور وینیزویلا ایک تو وہ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی سے بہت کم پروڈیوس کر رہا تھا بیکاز وہ پرانی آئل کی اس کی مشینری ہے اور ایکسٹریکشن مشینری اور پھر ریفائنری وغیرہ جو ہے وہ یو ایس میں ہوتی تھی, وہاں نہیں بھیجتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو انہوں نے وینیزویلا کو قابو کیا, وہاں پہ نئی مشینری لگا کے وہ آئل پمپ کریں گے. سو میں جو بیچ میں ریلیونس یہ ایران کے ساتھ یہ ہے کہ میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ اٹس مور اکنامک. ایران کو جو انہوں نے بار بار کہا ہے نیگوشیشن ٹیبل پہ وہ آ رہے ہیں, وہ ہمیں خود کہہ رہے ہیں, یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یو ایس ہیز کمیونیکیٹڈ ٹو دیم کہ بھائی تمہاری آئل کی پروڈکشن جو ہے اٹ ہیز ٹو بی ڈکٹیٹڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تم لوگ مانتے ہو یا نہیں مانتے, یا تو مان جاؤ تو پھر رجیم چینج نہیں ہوگی. اگر نہیں مانتے تو پھر وہ وہاں پہ دیکھ لو کہ پریزیڈنٹ تو اندر ہے لیکن وائس پریزیڈنٹ سے ہم چلا رہے ہیں ملک. تو ہم کوئی ایسی رجیم لے آئیں گے جو ہماری بات مانے گی. ان مائی اوپینین اٹ از آل اباؤٹ میگا, اٹ از آل اباؤٹ ٹرمپ وانٹنگ یو ایس اکانومی ٹو گرو, اینڈ اٹ از آل اباؤٹ کنٹرول آف oil to keep the prices low so that inflation stays low. میرا خیال ہے کہ وٹ ایور یو آر سیئنگ اس میں دیر سم لاجک اور کافی کنکریٹ لاجک اس میں نظر آتی ہے. تو اس سے تو پھر میں یہ نتیجہ اخذ کروں گا کہ دے ول ناٹ اٹیک ایران. مطلب یہ اگر میں اسے کنکلوژن نکالوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ گلف کا جو ہے نا امپیکٹ آن دی آئل پرائسز از ڈفرنٹ دین وینیزویلا والے معاملہ. یہاں سے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا آنا جانا وہ ہے پورا. تو اور وہ جو یہ چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ ہائپ کریٹ کر کے پھر ہائپ کم کی جائے تو ایک دم تیل کی قیمتیں گری بھی ہیں, آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا. تو اس سے اگر یہ دس میک سینس, اور اس صورت میں تو پھر یہ بات اور انفورس ہوتی ہے کہ مے بی ان کو ڈرائیں گے لیکن چلائیں گے نہیں بندوق جو ہے. نیگوشیشن ٹیکٹکس ہے, دس از ویری ٹرمپ لائک, یو نو, وہ پورا پریشر ڈالتا ہے نیگوشیشن کرنے کے لیے. یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں صرف ایک کیویٹ ہے, وہ یہ ہے کہ
وی آل نو کہ جو یہ چھوٹا بچہ ہے ان کا اسرائیل، ان کے جو اپنے اہداف ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اس کے اوپر چلتے ہیں، اور دے میک شور کہ امریکن دے سپورٹ دیم. اور وہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا ایک پلان ہے، جو کہ ابھی انہوں نے کلیئر، پہلے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں ہوتا تھا، ناٹ ویری کلیئر. انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ نقشے بھی بتا دیے ہیں کہ ہم کہاں کہاں جائیں گے، اور وی نو دیٹ. تو دیکھنا یہ ہے کہ دیکھنا چیز، کسی بھی چیز کو اٹین کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو یہ کروڈ طریقہ جو ٹرمپ نے اڈاپٹ کیا ہے، اس کا الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی ریئیکشن تو ہوگا. آپ کو پتا ہے چائنا از ویری سٹل ان دیئر ریئیکشن، دے ٹیک سم ٹائم ان ریئیکٹنگ. ٹھیک ہے، روس تو پھنسا ہوا ہے جیسے بھی ہے معاملہ. تو اگر یہ چائنا بھی فیل کرتا ہے، بیکاز چائنا جتنا مرضی ہو اس کی ریولری فی الحال تو اکنامک فیلڈ میں ہی چل رہی ہے نا، تو انہوں نے بھی تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگر یہ پلان ہے تو ان کو بھی پتہ چل رہا ہوگا. تو واٹ دے کم اپ ود کاؤنٹر تھنگ، دیٹ ہیز ٹو بی سین. کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈنڈے کا ایک لمٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ جو آپ فورس کے ذریعے چیزیں جو کرتے ہیں اسپیشلی اکانومی ریلیٹڈ، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور دے ول ریچ دیٹ لمٹ سونر اور لیٹر. اور پھر یہ ہے کہ ان دا لانگ ٹرم ویدر اٹ ول بی یوزفل فار امیرکا اور ناٹ، وہ آئی کی ناٹ سے. یہ میں مانتا ہوں کہ جب سے یہ برکس والا معاملہ شروع ہوا تھا اور کرنسی کا جو سینٹرلٹی ہے ڈالر کی، وہ جب سے یہ چیلنج ہوئی ہے تو امیرکن آر اپسیٹ. اور کیونکہ پہلے تو کوئی ان کو کچھ کرنا نہیں تھے نا، صرف کاغذ ہی چھاپنے تھے نا، پوری دنیا خرید سکتے تھے اپنے کاغذوں کے ذریعے. اب وہ چونکہ معاملہ ایسا ایسا شفٹ ہو رہا ہے، اینڈ آئی تھنک چائنا از گوئنگ ویری سلو بٹ کوائٹ اسٹیڈلی. تو الٹیمیٹلی دس مائٹ ہیپن کہ یہ جو ہیجمنی ہے آف پیٹرو آئل یہ ذرا کم ہو، یا ایسا ایسا ڈپلیٹ ہو. تو شاید اسی کے پیش نظر امریکہ از ڈائیورسیفائنگ، امریکہ از کنسنٹریٹنگ آن پروڈکشن، اور وہ جو فائدہ اٹھا رہے تھے ملک ان سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو یہ بات آپ کی دل کو لگتی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ سارا معاملہ وہ ہے. لیکن آئی وڈ اسٹل سے کہ جو میتھڈولوجی ہے اس کو اٹین کرنے کی، دیٹ از کافی ڈینجرس پروپورشنز کی طرف وہ جا رہی ہے. تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ واٹ از دی تھریش ہولڈ، کہاں سے واپس آنا ہے. بٹ دس از اے گڈ نیوز اف اٹ از دیٹ، دین وی کین سے دیٹ probably Middle East will settle down with the passage of time. بالکل. یہ اب مڈل ایسٹ کی تو معاملہ چین کا چونکہ آپ نے بھی ذکر کیا جنرل صاحب، اور ہارون بھائی آپ نے بھی اشارہ کیا. میرے خیال سے ایک جو اینگل وینیزویلا کے حوالے سے بھی اور ایران کے حوالے سے بھی، وہ چین کی جو معاشی قوت ہے اس کو بھی کسی طرح سے ایک طرح سے زد پہنچانے کی بات ہے، کیونکہ چین سب سے بڑا بینیفیشری ہے وینیزویلا ایران کے تیل کا، اور اس کی اکانومی سب سے زیادہ گرو کر رہی ہے ابھی، جو اس کا ٹریڈ سرپلس بھی ہے. تو وہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ہمیں اس پوائنٹ پہ لے کے آتا ہے کہ کل کینیڈا کے جو پرائم منسٹر تھے وہ انہوں نے کہا، کارنی نے انہوں نے کہا کہ اب ایک چین وہ گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. تو یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بہت سارے مغربی ممالک جو ہیں، اور کینیڈا تو خیر اتحادی بھی، امریکہ کا نیبر بھی ہے، وہ بھی یہ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ادھر دنیا کی پاور بیلنس جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور یہ شاید امریکہ کی ایک جیسے کہنا چاہیے انسیکیور لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے ٹو مینٹین اٹس ہیجمنی. تو لیکن یہ جو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے یہ ڈیفنس پیکٹس بھی بات ہو جائے. چینل صاحب یہ آپ کا شعبہ ہے، اتنے زیادہ آرڈر آ گئے JF-17 کے کہ لگتا ہے کہ وہ ایک لائن لگی ہوئی ہے 6 ممالک کی تو آلریڈی جسے کہتے ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیر بات تو بہت اچھی ہے اگر اس سے ہم یہ فورن ایکسچینج بھی ارن کریں گے، ہماری ڈیفنس جسے کہنا چاہیے اسٹرینتھ بھی لوگوں میں پروجیکٹ ہوگی، لیکن کیا پاکستان کی کیپیسٹی ہے اس وقت کہ وہ یہ سب تیار کر کے تو ڈیلیور بھی کر سکے؟ یہ لوگ بہت سوال اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر. یہ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ اتنے زیادہ اگر ڈیمانڈ آ جائے تو کسی سپر پاور کی بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے. مطلب یہ کہ امریکہ سے بھی اگر آج کہا جائے کہ 50 آپ F-16 دے دیں تو وہ ایسے نہیں دے پائیں گے. تو یہ تو ایک کامن سینس ہے. لیکن یہ کہ آرڈرز کا آنا جو ہے یہ بڑی ایک اچھی بات ہے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ جو ملک ایکسپورٹ کر رہے ہیں ملٹری ہارڈ ویئر، اور جن کا اڑنا بچھونا ہی ملٹری ہارڈ ویئر ہے، وہ یہ آرام سے ہونے نہیں دیں گے.
ٹھیک ہے، ماحول ٹیمپریریلی ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے حق میں اور ہے بھی، تو اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی. بیسیکلی آئی ایم شیور کہ اس کے پیچھے چائنا ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایویشن اور خاص کر فائٹر کی ٹیکنالوجی میں جو لیڈ کر رہے ہیں ملک، وہ تو امریکہ ہے، فرانس ہے اور یورپین ممالک ہیں الیکٹرانکس میں بھی. اور آپ نے پہلے ہی سنا کہ شاید انجنز ہمیں اس طریقے سے نہ مل سکیں رشیا سے جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جتنی تعداد میں کر رہے ہیں. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل ہے. لیکن جو چیز پاکستان کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ملٹری ہارڈ ویئر کی ایکسپورٹ سے آپ کی اکانومی کھڑی نہیں ہو پائے گی پیروں پہ. اس میں کچھ نہ کچھ فریشنس آ جائے گی، تھوڑی سی فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو کچھ ابھی تک ہوا ہے پاکستان میں، اٹ از بیکاز آف ملٹری ڈپلومیسی. انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل ڈپلومیسی ہے وہ اتنی آگے نہیں گئی ہے جیسے کہ جانا چاہیے، ورنہ ہماری افغانستان کے ساتھ متبھیڑ نہ ہوتی. یہ جو لوگوں کے دلوں میں شک ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے ہی مضبوط ہیں یا کم ہیں، اس پر کوئی شک و شبہات نہ ہوتے. اور بھی ہمارے سب سے بڑی بات، ہمارے بھارت سے تعلقات اچھے ہو جاتے، کوئی بات چیت کے دروازے کھل جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ڈپلومیسی ہے دیٹ از ناٹ ورکنگ ویل. دس از مائی اسیسمنٹ، آئی کین بی رانگ. لیکن جو ملٹری ڈپلومیسی ہے دیٹ از ورکنگ. تو ملٹری ڈپلومیسی کا ٹیمپریری افیکٹ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ریلیشن ود بنگلہ دیش، ود ترکی، ود سعودی عربیہ، یہ دے آر ڈوئنگ گوئنگ ویری ویل ود چائنا. کیونکہ یہ اس کا جتنے ملکوں کا میں نے نام لیا، یہ ملٹری ڈپلومیسی کے سفیر میں یہاں پر زیادہ کام ہو رہا ہے پولیٹیکل ڈپلومیسی کے مقابلے میں. ابھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت دنیا میں جو آندھی چل پڑی ہے، اور جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا ڈیزرٹ میں جب کبھی یہ ڈیزرٹ سٹارم آئے تو جو لوگ ہیں ڈیزرٹ والے، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے بیٹھ جاتے ہیں، کمبل اوپر ڈال لیتے ہیں، اس سٹارم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں. میرے خیال اس قسم کا معاملہ اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی ہے کہ اس آندھی سے بچنے کے لیے ہمیں ترکی، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، چائنا، ان کے ساتھ مل کر تھوڑا سا وقت گزارنا چاہیے اس طریقے سے کہ کسی کی ہمت بھی نہ ہو ہماری طرف دیکھنے کی، اور یہ وقت، یہ ٹائم گزر بھی جائے. اور یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہاں پہ رجیم چینج ہو گیا ایران میں، یا کوئی ایسی حکومت آ گئی جو کہ ویسٹ کی زیادہ ہو، تو پھر ہماری شامت ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے جس طریقے سے بھی ہو سکے. تو ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ رجیم چینج، چاہے ہمیں رجیم پسند ہے یا نہیں پسند، یہی بات میں افغانستان کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ وہاں کے جو لوکل معاملات ہیں اس میں اس رجیم کا کیا کردار ہے، آپ کو رجیم پسند ہے یا نہیں پسند. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی یا بہتر نہیں ہوگی. تو میرے اپنے خیال میں اینی رجیم چینج ان ایران ایٹ دس ٹائم ول ناٹ بی گڈ فار اس. اور ہماری اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، لوگوں کو بتا دیں کہ ہم اکٹھے ہیں، اوپر کمبل اوڑھ لیں اور اس چیز کو گزرنے دیں. مت انٹرفیئر کریں کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کہاں پر کیا نہیں ہو رہا ہے. ڈونٹ گو انٹو مڈل ایسٹ. وہاں پر ابھی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں اور لوگوں کے کوئی دخل اندازی نہ کریں، ہم اس قابل نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ چیزیں بیچنے والی جو آپ بات کریں اس کو جاری رکھیں، لیکن آئی اگری ود دوز who think کہ اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم، اٹ از اے لانگ ہال. یہ فوری طور پہ کوئی پیسے ویسے ملنے کے نہیں ہے. این ممکن ہے کچھ ملک یہ کہیں کہ جو پیسے آلریڈی آپ نے ہمیں دینے ہیں اس کے آپ جہاز بنا کے دے دیں یا کسی اور کو دلوا دیں، تو وہ آپ کے پاس اصل میں تو پیسے اویلیبل نہیں ہے، تو پھر آپ جہاز کیسے بنائیں گے اتنے زیادہ. اللہ کرے کہ یہ کام چلتا رہے. لیکن ایک اس میں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایسے کام کر سکتی ہے کہ آپ کی ڈپلومیسی کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے، اپنی جنگ بھی بہت اچھی لڑ سکتی ہے، آپ اپنے کرافٹ بھی اچھے بنا سکتے ہیں، ٹینک بنا سکتے ہیں، توپیں بنا سکتے ہیں، جہاز بنا سکتے ہیں، تو یہ باقی کیوں گھاس کھا رہے ہیں؟ واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری ادروائز؟ یہ تو کوئی مطلب مطابقت نہیں رکھتی نا بات. دیر از نو بیلنس. تو وی ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین واٹ ایور از ہیپننگ ود ان دا کنٹری. اس کے بغیر ایک وہ جیسے میں کہا کرتا ہوں نا، بگی میں اگر 6 گھوڑوں نے کھینچنی ہے تو ایک گھوڑا جتنا بھی طاقتور ہو، باقی 5 گھوڑوں کی جگہ وہ اس بگی کو نہیں کھینچ سکتا. باقی گھوڑوں کو چاہیے کہ صرف چارہ نہ کھائیں، اس بڑے گھوڑے کے ساتھ مل کے آگے چلیں. جی
बिल्कुल जनरल साहब, आपने सही कहा। मैं सिर्फ एक कोई कमेंट हारून भाई मैं करना चाहता हूँ कि वो मुल्क में जो मसले हैं उसके ठीक करने के लिए अब ये हारून साहब आगे हैं। वंडर बॉय जिसका जिक्र हो रहा था, तो मैंने आपको ऐलान करना था कि वो आ चुके हैं वापस लाहौर में। जी हारून भाई, ओवर टू यू। आप ट्विटर पे मेरी किट लगवाने के चक्कर में मैं तो अपने नॉर्मल नॉर्मल टूर पे आया हूँ। जन साहब, मैं तो इससे जाती पहले तौर कि पे ये समझता हूँ, मैं छोटा सा बात कर दूं कि अगर ख्वाजा साहब को कोई ऐसा बड़ा काम मिल जाता है, आई थिंक पाकिस्तान विल बी वेरी लकी। इंशाल्लाह, बिल्कुल। जन साहब, आपने भी रजा की टीम ज्वाइन कर ली। अच्छा जन साहब, मैं इससे पहले मेरा फाइनल जो सवाल होगा वो ऑब्वियसली यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात के बैलेंस के बारे में है, लेकिन मैं एक जाते जाते कमेंट दे दूं। ये जो हमारे JF-17 थंडर की सेल के बारे में रजा, वो ये है कि जो मीडिया सोर्सेज हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि तकरीबन 40% जो है वो चाइनीज है और 60% जो है पाकिस्तानी। जो हमारे गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि 65% जो है वो चाइनीज है और 35% पाकिस्तानी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैंने एक चाइनीज सोर्स, काफी रिलायबल सोर्स है, उनसे जब पूछा, उन्होंने कहा 90% चाइनीज है और 10% पाकिस्तानी है। तो अच्छा, फिर ये भी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि वो जो जहाज 7 या 8 गिराए हैं इंडिया के, वो उसमें JC-10 इन्वॉल्व था, JF-17 थंडर इन्वॉल्व नहीं था। तो ये जन साहब, मेरे ख्याल से अगर इसके अंदर थोड़ी ओपननेस आ जाए और प्रॉपरली पूरी कौम को एतमाद में लिया जाए कि जी एग्जैक्टली JF-17 क्या है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, और कौन सी कंट्रीज हैं, और कितना कंपोनेंट जो है वो लोकली बनेगा, कितना इंपोर्ट करना पड़ेगा, कितनी बचत होगी हमें, कितने डॉलर जो है नेट जो है वो पाकिस्तान को मुयसर होंगे, और कितना टाइम लगेगा, तो आई थिंक ये सारे जो है ना क्यास आराइयाँ ये सेटल्ड हो जाएंगी। तो मेरा इसमें एक ये छोटा सा कमेंट था। हाँ जी, मैं जन आप ये साहब। ठीक कह रहे हैं। जी, मैं छोटी सी बात कर दूं कि मैं जब इंटरिम गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर भी था, तो आई हैड गॉन विजिटेड दिस फैक्ट्री। वैसे भी मैं विजिट करता रहा हूँ। जो तो फ्रेम है वो तो पूरा का पूरा पाकिस्तान बना रहा है, यानी कि पर और उसका फ्यूजलाज और बाकी फिन्स वगैरह, तो वो परसेंटेज के लिहाज, वो वॉल्यूम के लिहाज से तो बड़ी चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से शायद इतनी एडवांस नहीं है। जी जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो ज़्यादातर हम वेस्ट और स्वीडन वगैरह और ऐसे मुल्कों से ले रहे हैं, और वो चाइनीज को भी फायदा पहुंचता है उसकी वजह से। इंजन जो है, जो रूह है किसी भी जहाज की, वो रशिया हम की। नहीं बना रहे। इसमें कोई शक नहीं है। तो परसेंटेज चूंकि इनकी वैल्यू वाइज होती है और वॉल्यूम वाइज नहीं होती, तो वॉल्यूम के लिहाज से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान 60% बना रहा होगा, लेकिन वैल्यू के लिहाज से शायद 35% बना रहा हो। तो दोनों बातों में अपनी अपनी जगह सदाकत है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, आपकी जो है ओपननेस वाली बात, ट्रांसपेरेंसी वाली बात। आई थिंक ये तो सिर्फ इसी मामले में नहीं, हर मामले में अगर ये पैदा हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि हम अंदर ही अंदर कोई बातचीत करते रहते हैं, अचानक चीज सामने आ जाती है कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। आई थिंक कलेक्टिव विजडम ऑफ ए नेशन शुड ऑलवेज बी एम्प्लॉयड। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। जी। जन साहब, फाइनली मेरी तरफ से जो सवाल है वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, क्योंकि दोनों ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया, उनसे हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई डीप और बरादराना है। सऊदी अरब के साथ तो आपको पता है वो तो हमारी यानी कि दो दो जिस्म और एक जान जी, वो ऐसे है, ही। और उसके लिए तो पूरी कौम जो है वो हर तरह से उसको डिफेंड करने में और उसके साथ खड़े होने में इकट्ठी है। लेकिन ये बड़ी एक सेंसिटिव इशू आ गया, जो कि पहले कभी आई डोंट बिलीव हमने कभी इसको फेस किया है, कि उन दोनों ममालिक के कई जगहों पे जो डायरेक्शन है, इंटरेस्ट वो मुतजाद हो गए हैं। मसलन यमन के अंदर, लिबिया के अंदर, सूडान के अंदर, और अभी जो हमने देखा रिसेंटली सऊदी अरेबिया की कार्रवाई, फौजी कार्रवाई भी हुई है यमन के अंदर, जहाँ जहाँ से फिर उन्होंने बड़ी एक्सप्लिसिटली कहा कि यूएई को अपने जो इंटरेस्ट एंड ट्रूप्स जो है उसको मूव करने की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके ख्याल से हमें किस तरह से केयरफुली बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखनी चाहिए, और किस तरह से ये पॉइंट अवॉइड करना चाहिए कि जहाँ पे हमें एक मुल्क आके कहे कि भाई चूज बिटवीन वन, आइदर यूर विद अस और यूर अगेंस्ट अस। जी बिल्कुल। ये थोड़ा सा मैंने इसका इशारा किया भी था जब मैंने कहा ना कि आप इधर उधर बाकी जगहों पे ज्यादा इंटरफेयर ना करें। तो ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है। इसमें मेरा ख्याल है कि एक ही काम हम कर सकते हैं, दोनों मुल्कों को कहें कि अगर कोई सालसी की जरूरत है, हम कोई गलतफहमी अगर है, हम उसमें रोल अदा करने को तैयार है, और मेरा ख्याल पाकिस्तान कर भी सकता है।
باقی سائڈ لینے سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے جب تک کہ کسی طرف سے یہ ڈیمانڈ نہ آ جائے، یہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، اور اس وقت پھر شاید ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، یا کس طریقے سے ہم اس میں سے نکلیں گے، دیٹ ول بی بائنڈ، جس میں سے نکلنا ضروری ہوگا۔ لیکن اس وقت تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس جھگڑے سے دور رہیں، اور اس جھگڑے میں صرف اتنا کام کریں کہ جو ان کی ثالثی کا کریں، جو ہمارے تعلقات ہیں دونوں کے ساتھ قائم رکھیں۔ ہم نے یہاں شکار گاہیں دونوں کو دی ہیں، کسی ایک کو بین نہ کریں، ورنہ وہ الٹا اس کا اثر جائے گا، پتہ چلے گا بھی یہ کسی طرف ٹلٹ کر رہے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، لیکن اگر کرنا ہی پڑے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ بڑے تناظر میں ہماری سائڈ کون سی ہے، اور جو ان دونوں میں سے اس سائڈ پر ہو، تو وہ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نیچرلی ہماری ڈائریکشن کون سی ہے، اور اس ڈائریکشن میں جو جا رہا ہے وہی میرا خیال ہمیں سوٹ کرے گا۔ میں تو اس چیز کے بھی خلاف تھا، جہاں جہاں سول وار ہو رہی ہے، جیسے نائجیریا میں، سوڈان میں، وہاں جا کے یہ جہازوں کی ڈیلیں کرنا اور یہ کرنا، اسے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا پتا کہ کل کیا ہوگا وہاں پر؟ تو کبھی بھی کسی ملک کی پبلک کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ایسے معاملوں میں ہو جاتی ہے جب آپ کسی فیکشن کی کسی ایک ملک میں دو فیکشن ہو اور آپ کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ پاکستان متعمل نہیں ہو سکتا اس چیز کا۔ اور یہ بھی جو معاملہ ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ ایسے کرنا چاہیے جیسے میں نے مشورہ دیا ہے۔ جی جی بہت صحیح آپ نے کہا، کسی فیکشن کو اور کسی دھڑے کو وہاں پہ پارٹیسنشپ نہیں ہونی چاہیے، ایبسولوٹلی۔ میرا یہ ایکچولی یہی سوال تھا جو ہارون صاحب آپ نے کر دیا، تو میرے خیال سے کیونکہ یہ ایک ایسا کانفلکٹ ہے پاکستان کے لیے، بہت ہی ٹرکی مسئلہ ہے اور حساس مسئلہ ہے۔ تو بہرحال جلیل صاحب، ہمیشہ کی طرح بہت پرمغز گفتگو ہوئی، اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور تھینک یو ہارون بھائی فار بینگ ہیئر۔ ناظرین کے بہت آئی ایم شکریہ جی، شیور بہت، جی بہت سے سوالات اور کامنٹس ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ہم بہت دوبارہ مہربانی جی، زحمت السلام دیں علیکم۔ گے